میرے دوست کا والد صفا مروہ میں گم ہو گیا، اللہ کرے مل جائے، انشاءاللہ مل جائیں گے۔ بہرحال کوشش کریں، پتہ کریں، جو دفتر ہیں گمشدہ کے ان سے رجوع کریں۔ طواف عمرے کے 6 چکر لگائے حتیم میں چلا گیا، وہیں سے پھر میں نے 7واں چکر لگایا، آپ نے بالکل غلط کیا۔ حتیم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے طواف کے دوران، لیکن چونکہ الحمدللہ آپ کے 6 چکر ہو گئے تھے، اکثر ہو گئے تھے، اس لیے عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن ایک دفعہ پھر طواف دہرائیں کہ آپ نے غلطی کی ہے کہ طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر کے روضہ مبارک پہ جو سامنے کھڑے ہو کے سلام پڑھیں وہ اللہ کے پیغمبر سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کریں، اگر نہ چوم سکیں تو پھر اشارہ کافی ہے۔ صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ مستحب ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آدم علیہ السلام کی زبان جو ہے وہ عربی تھی یا کیا تھی، اور باقی زبانیں جو ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوئیں۔ میری آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے اس سے بات کی تھی۔ جس مولوی کی ملاقات ان سے پوچھے نا کہ کس زبان میں بات کی تھی۔ اللہ نے ان کو ہر چیز سکھائی تھی، ہر چیز کا نام بھی بتایا تھا اور بولیاں بھی بتائی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ حرمین الشریفین میں بھی نمازی کے آگے گزرنا ناجائز ہے۔ نماز کے دوران میں خیالات منتشر ہوتے ہیں، اس لیے کہ تمہاری توجہ جو ہے وہ نماز پر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نماز پڑھیں مثلا جب اللہ اکبر توجہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، ایک ایک لفظ پہ غور کرو، مجال ہے کہ خیالات بھٹکیں، کہیں نہیں جائیں گے۔ میں نے داڑھی رکھ لی لیکن بچے کہتے ہیں آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ نے کلمہ بچوں کا تو نہیں پڑھا ہوا، آپ نے تو کلمہ حضور پاک کا پڑھا ہوا۔ اگر وہ داڑھی پہ انکار کرتے ہیں تو نعوذ باللہ وہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ میری جوتے گم ہو گئے، سلیپر گم ہو گئے، تو میں نے باہر پڑے تھے اٹھا لیا، اسے نہیں اٹھانا چاہیے۔ اپنے جوتوں کو تھیلے میں ڈال کے، کپڑے میں ڈال کے اپنے ساتھ رکھیں۔ میری بیوی نے کہا کہ میں نے بوسہ دیا ہے تو شکر کرو الحمدللہ۔ سید کلیم خان کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے۔ میں اور میرے گھر والے آپ کے لیے ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے والد بھی مثانے کے کینسر میں مبتلا ہیں، اللہ شفا دے، اور وہی جو میں نے آیت بتائی ہوئی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یقین سے قرآن پڑھیں انشاءاللہ کینسر بھی اڑ جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اچھے عالم تھے، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، ان کی کتابیں پڑھا کریں۔ بہرحال آپ کے بیٹے کو جس نے شہید کیا، اب وہ دیت کے طور پہ 11 لاکھ روپے دے رہے ہیں، بینک میں انہوں نے جمع کیے، تو اب 6 مہینوں کے بعد ان کو 60,000 روپے دے رہے ہیں۔ بالکل پکڑیں بینک کو، ان کے خلاف دعویٰ کریں، یہ کیا ہے کہ 11 لاکھ سے ہمیں 60 دے رہے ہو۔ اگر طواف کے دوران ہمیں تکلیف ہے پاؤں میں تو پاک جوتا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 لاکھ نمازوں کا ثواب پورے حدود حرم میں ہے، یوں سمجھ لیں کہ شہر مکہ جو ہے سارا حرم ہے۔ صفا مروہ جب پورا مکہ شامل، صفا مروہ کی شامل کیوں نہیں؟ بہرحال لیکوریا سے وضو تو ٹوٹتا ہے، لیکن ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور اس کو روکنے کے لیے ایک پیمپرز وغیرہ استعمال کریں۔
میرا بیٹا نہیں بولتا اللہ شفا عطا فرمائے. ہم نے کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ دینے کی نیت ہی نہیں کر. آپ اللہ سے مانگیں، اللہ اس کے دل میں حیا ڈالے. بھائی پرائز بانٹ کا میں نے کئی دفعہ کہا، مجھے پتہ نہیں وہ کیا ہوتے ہیں. اگر نماز کی دوسری رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں تو وہ نہیں صرف بسم اللہ پڑھیں گے. نماز توبہ کی یہی نہیں آتی کہ یا اللہ 2 رکعت پڑھے توبہ پڑھ رہا ہوں. توبہ کرنے کے لیے روزہ ضروری نہیں، صدقہ بھی ضروری نہیں، کرو تو اچھی بات ہے. ایک عورت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی. اس کو کہو توبہ کرے، کلمہ بھی پڑھے، کیونکہ سیدنا صدیق پر اعتراض کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. ہوائی جہاز میں دوران سفر بالکل نماز پڑھنی چاہیے. اگر مجبوری ہو یا نہ پڑھنے دیں یا کھڑے نہ ہو سکیں تو پھر نیچے اتر کے قضا کریں. سعودی ایئر لائن کو تو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے تو اپنے ہر ہوائی جہاز میں باقاعدہ مسجد بنائی ہوئی ہے. اس میں آپ کھڑے ہو کے باقاعدہ جماعت کر سکتے ہیں. میں نے پاکستان سے سفر کیا، لیکن احرام جدے میں آگے باندھا، بالکل دم پڑ گئی. کہتے ہیں جی کہ بی بی رابعہ بصری کے لیے کعبہ شریف جو ہے چل کے گیا تھا، یعنی کعبے کے پاؤں لگ گئے تھے، یا اس کو بھی ویل چیئر پہ رکھا گیا تھا. کیا آپ کس سے جھوٹے کہانیاں پر گڑتے ہیں لوگ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اچھا اگر کعبہ رابعہ بصری کے لیے چلا گیا تو یہاں جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی حد حرم پہ خود بیٹھے رہے احرام باندھ کے، کعبہ نہیں کیا، رابعہ کے لیے گیا تھا. خدا کا خوف کرو. اتنا بڑا جھوٹ کہ آسمان پھٹ پڑے. بالکل داماد کے لیے بھی، ساس سسر، باپ کا، ماں کا، اور بہو کے لیے بھی ساس سسر کی عزت اور احترام خدمت ضروری ہے. بیوی اگر بچوں کو دودھ پلانے سے انکار کرے اور شوہر کو بولے کہ وہ خود انتظام کرے، بہرحال دودھ نہ پلانے کا گناہ ہوگا. اللہ کا حکم ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. وہ تو اگر کوئی بیماری ہے، اس کا دودھ موافق نہیں آتا بچے کو، تو پھر مجبوراً کسی اور سے پلایا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں موبائل کے اکاؤنٹ میں اگر 2000 روپے ہوں تو موبائل کمپنی والے 100 منٹ روزانہ فری دیتے ہیں. تو کیا یہ دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جمعہ کے دن جو گھڑی ہے قبولیت کی، وہ سارے دن میں کسی وقت ہے، کوئی معین نہیں ہے. البتہ علماء نے یہی لکھا ہے کہ جب امام خطبے کے لیے آ کے بیٹھتا ہے اور 2 خطبوں کے درمیان میں وقفہ کرتا ہے، اس وقت ہے. لیکن راجح قول یہی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں کسی وقت ہے. حضرت علی اللہ کے حرم میں یعنی مکے میں پیدا ہوئے. مکے کو بھی کعبہ کہا جاتا ہے. ایک آدمی اپنے ملک سے عمرے پہ آیا، اس نے طواف کے بعد صفا نہیں کی، احرام کھول دیا، بالکل دم پڑ گئی. بہرحال آمین جو اونچی کہتے ہیں ان کی بھی نماز ہوتی ہے، لیکن آہستہ کہنا افضل ہے. جو رفع یدین کرتے ہیں ہم اعتراض نہیں کرتے، ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں کرتے ان کے بعد بھی حدیث عبداللہ بن مسعود ہے. میرے 5 سال پہلے بچہ پیدا ہوا تو اس کے ہونٹ کٹا ہوا تھا، اللہ شفا عطا فرمائے. آج کل تو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے، وہ ٹھیک کر دیتے ہیں.
میری کزن کی 4 مہینے پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے گردے اور معدے میں تکلیف ہے، تو ہر نماز کے بعد پانی پہ اول آخر درود شریف اور 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیتی رہے۔ میں نے اپنی سالی کے بڑے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کے چھوٹے بھائی کو دودھ پلایا نا، اس کو تو نہیں پلایا جس سے شادی ہوئی ہے۔ میرے گھر میں جگہ جگہ کالی چیونٹیاں ہیں، تو وہاں دوائی ڈالیں وہ نہیں آئیں گی بس۔ ہمارے گھر پر پاسپورٹ اور کبھی رقم وغیرہ گم ہو جاتی ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر میں دم کیا کرو۔ میرے شوہر عمرے کا کام کرتے ہیں، اللہ ان کو صحیح خدمت کی توفیق دے اور ترقی دے۔ جو رمضان المبارک کی خبر پہلے دے، کیا مطلب پہلے دے کیا معنی ہے؟ رمضان نہیں آیا ویسے دے دے۔ مجھے سمجھ نہیں آ گئی کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتی، اتنا بڑا تم اس کو جہنم میں ڈال رہے ہو، غلطی کیا کی ہے اس نے وہ تو سمجھاؤ نا ہمیں۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، حاملہ عورت ہے لیکن پہلا بچے نے ابھی دودھ نہیں چھوڑا، پلا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 سال سے زیادہ نہ پلائے۔ بالکل آپ نے اگر منگنی توڑی ہے اور آپ کے دادا اور والد ناراض ہیں، ان کے آنسو بہنے لگ گئے، تو آپ معافی بھی مانگیں اور اس منگنی کو نہ توڑیں۔ گھر سے عورت محرم کے سفر تو محرم کے ساتھ کرے گی، باقی طواف میں تو محرم ضروری نہیں ہے کہ ساتھ ہو، یا صفا مروہ دوڑنے میں تو محرم ضروری نہیں۔ اللہ ہر بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرمائے، اللہ سب کو اولاد نرین عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ بہرحال جو تبلیغ میں چلتے ہیں واقعی ان کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میری بیوی کی صحت کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری پھوپھی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو بھی طواف کریں گے عمرے کا ہو یا نفلی ہو، اس کے 7 چکر ضروری ہو، اس کے بغیر طواف ہوتا ہی نہیں ہے۔ دو بھائی ہم الگ رہتے ہیں، بہنیں شادی شدہ ہیں۔ جو بھائی والد کے گھر میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ تم دونوں کا گھر، غلط بات ہے، سب بھائیوں کا اس میں برابر کا حق ہے۔ اگر وہ جھوٹی یا نجائز کھائیں گے تو قیامت میں دیں گے۔ میری اہلیہ نے عمرہ کیا اور طواف میں بھی صفا مروہ میں بھی اگر نقاب اس نے پوری طرح باندھے رکھا ہے تو دم پڑ گئی۔ خانہ کعبے کے ساتھ تصویریں نکالتے ہیں، کوئی نہ نکالا کریں۔ عبد القیوم میرا نام ہے، میں اتحاد پراپرٹی کا بزنس کرتا ہوں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ گجرات میں مولانا مفتی خان پوری صاحب بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم کے پانی کو کسی اور پانی میں نہ ملائیں۔ بہرحال مکے میں رہتے ہوئے طواف افضل ہے، طواف چونکہ اور کسی جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن علماء کہتے ہیں کہ درس میں بیٹھنا اس لیے افضل ہے کہ دین سیکھے گا، بیٹھے گا تو طواف کرنے کا طریقہ بھی آئے گا۔ ایک جماعت اشاعت التوحید والے، 5 پیر والے کے نام، سب ٹھیک ہیں بھائی، کوئی غلط نہیں ہے، مسئلے میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، کیا بات ہے؟ کتنے مسائل ہیں جن میں صحابہ کا اختلاف ہے، کتنے مسائل ہیں جن میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ یہاں عورتیں سنتیں نہیں پڑھتی، مسافر کے لیے سنتیں معاف ہیں۔ طواف ہم نے پورا کیا، 7 چکر پورے کیے، 8واں اشارہ نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ پاؤں اگر قبلے کی طرف کر کے بیٹھتے ہیں کوئی حرج نہیں، ان کی نیت توہین نہیں ہوتی۔
والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں چونکہ بیساکھیوں پہ چلتا ہوں، اس لیے اگر میں طواف میں ہاتھوں پہ دستانے یا پاؤں میں ایڑی پہن لوں کوئی حرج نہیں، آپ معذور ہیں، کیونکہ ہاتھ پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ رمضان شریف میں کوئی حافظ آ کے تراویح پڑھائے، خوشی سے کوئی دے دے، کوئی بات نہیں، مانے کہ شرط نہ کرو، مقرر نہ کرو۔ استخارے میں کچھ نظر نہیں آتا، بس جو اللہ کو منظور ہوگا کام ہو جائے گا۔ ہم اولاد کے لیے عمرہ کریں گے، یا اللہ ہمیں اولاد دے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ فوت ہوئے کو قرآن پڑھ کے بخشے، بالکل فائدہ ہوتا ہے۔ یاسین جتنے دفعہ مرضی آئے پڑھو۔ مجھے شوگر ہے، اسی لیے شوگر سے ساری کمزوریاں ہو جاتی ہیں، علاج کروائیں یا زمزم پہ یقین کریں۔ طواف کے 2 رکعات جہاں طواف ختم کرتے ہیں وہاں پڑھیں، یا جہاں موقع ملے وہاں پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا جو ہے جائز ہے۔ قرآن دیکھ کے تراویح بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی حافظ نہ ہو۔ عمرے کے دوران میں تسبیحات وہی ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر۔ عورتیں اگر دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، کہیں سے بھی کریں۔ میرے دوست کا بیٹا نظر کمزور ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تعویذ اگر قرآن کی آیت ہو یا حدیث رسول ہو وہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ ہینا اسقاط وغیرہ بدعت ہے، میلاد وغیرہ سب بدعت ہیں۔ بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میری گھر والی ہے زندہ، اور اس کے لیے عمرہ کو بالکل کریں۔ بیوی بیمار ہے، اس کے لیے میں نے وظیفہ بتایا ہے، وہ پڑھیں، اللہ شفا دیں گے۔ ہم نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اس میں فصل نہیں ہے لیکن قیمت تو ہے نا، جو قیمت ہے اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ میرے پتہ نہیں محمد، میرے والد کی پیشاب کی نالی 17 سال سے لگی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کرنے والا اپنا حل خود کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ امام جب ولضالین کہے اس کے بعد آپ کہیں آمین آہستہ، کیونکہ آمین دعا ہے، اور دعا کے بارے میں اللہ کے قرآن میں حکم ہے کہ آہستہ کیا کرو۔ عام صابن لگایا پھر حل کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دادا نے پوتی کا نکاح پوتی کے باپ کی اجازت کے بغیر کیا، بہرحال باپ نہ مانے تو نکاح نہیں ہوتا۔ جب باپ موجود ہے دادے کا حق تو پھر بعد میں ہے نا۔ عصر کی نماز میں 4 سنت پڑھتے ہیں، درمیان 2 رکعات پر رب اجعلنی تک پڑھنا ہے، نہیں اشہد ان لا الہ اشہد ان محمدن عبدہ سے، بس یہاں تک پڑھنا ہے، بعد میں پھر پوری تشہد پڑھنی ہے۔ میرے شوہر نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے کہ سب کا حق ادا کرے اور خرچہ دے۔ حرم میں کرسی اور قرآن ہوٹل میں لے جاتے ہیں، بہرحال پھر جب جائیں حرم میں رکھ دیں تو وہ جائز ہے۔ اشراق کی نماز سورج جب تھوڑا سا اوپر ہو تو وہ ہے، ضحیٰ اس وقت ہوتی ہے جب دھوپ تیز ہو جائے، 8-9 بجے کے قریب۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پڑھیں، قرآن سے ایمان زندہ ہوتا ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ہم مدینے سے واپس آنے سے پہلے حیدہ کہ عمرہ نہ کیا، مکہ میں 10واں روز ہے، 10 دن ہو جائیں گے، 10 دن کے بعد پھر حیض نہیں ہوتا، پھر آپ چاہے بلیڈنگ ہو پھر بھی غسل کر کے نماز پڑھیں، عمرہ کریں طائف سے یا مسجد عائشہ سے۔ عمرے کے لیے جب آدمی گھر سے آتا ہے غسل کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔
میری عمر تقریباً 72 سال ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ کیا کوئی پیر انسان کو جنت لے جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر جنت کے اعمال کریں گے تو جائیں گے، پیر کے کہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اس کا تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ خود کہاں ہوگا، تمہیں کہاں لے جائے گا۔ جنت میں رات دن ہوگا نہیں ہوگا، خود آدمی اپنے ارادے سے پردے کھینچ کے رات بنائے گا، پردے ہٹا کے دن بنائے گا۔ سورج چاند وہاں ہوگا ہی نہیں، وہاں تو عرش کے نور کی روشنی ہوگی۔ بینک کی نوکری کر رہا ہوں، بہرحال کرتے رہیں جب تک اور نوکری نہ ملے۔ میرے استاد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، لا حول ولا قوت پڑھا کریں۔ بواسیر کے لیے بھی وہی وظیفہ ہے، سب بیماریوں کے لیے۔ پورے حرم میں 1 لاکھ ہے، مسجد الحرام میں بھی 1 لاکھ ہے، لیکن جماعت کے ساتھ وہ 27 لاکھ ہے۔ هل يجوز قرة القدم؟ نعم، ما فی شيء، لیکن لا يكون عريانا۔ نماز میں آدمی کو رونا آئے تو کیا کرے؟ ہاتھ سے صاف کر سکتا ہے، آتا ہے تو اچھی بات ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی کھڑی نہیں کی، بہرحال مغرب کی نماز جاتی تو آخر میں آگے ہم نے پھر مغرب عشاء اکٹھے پڑھی، ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ جس عورت نے گستاخی کی وہ شیعہ ہے، تو شیعہ کا تو مذہب ہی یہی ہے نا۔ طواف کی 2 رکعتیں عصر کے بعد بھی نہ پڑھیں، فجر کے بعد بھی نہ پڑھیں۔ میری بہن کا رشتہ ہو گیا ہے، جہیز کا مکمل سامان بھی وہی دے رہے ہیں، تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ حاجی آفتاب صاحب نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔ شاہین آباد دہلی میں لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان لوگوں کی مدد فرمائے اور اللہ تعالیٰ ظالموں پہ اپنا قہر نازل کریں۔ قرآنی تعویذ جائز ہے۔ طواف میں عورتیں مرد اکٹھے طواف کر سکتے ہیں، توبہ کر کے بار بار توڑ دی جائے پھر بھی توبہ کریں، مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے۔ میری بیٹی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کرو۔ مجھے نوکری کی تلاش ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے روزانہ اللہ سے درخواست کیا کرو۔ ہماری گھریلو الجھنیں ہیں، اللہ سے پناہ مانگا کرو، 2 رکعت پڑھ کے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا کرو۔ برکت نہیں ہوتی ہے تو بہرحال ہماری کوئی غلطی ہی ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ استغفار پڑھو۔ میں پتہ نہیں کلاس میں 12ویں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ آپ کے امتحان میں کامیاب فرمائے۔ قرض میں جو مبتلا ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ قنوت نازلہ جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائے۔ اگر امام خود روزے نہیں رکھتا تو ایسے کوئی امام نہ بناؤ۔ ائمہ میں اختلاف جو ہے وہ بھی مجتہدین تھے، تو انہی کی اختلاف سے پھر نیچے بھی وہ اختلاف آتے چلے گئے نا۔ کسی نے امام شافعی کے قول کو لے لیا، کسی نے امام حنیفہ کے قول کو لے لیا۔ امام اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے، کپڑے کے بغیر نہ پڑھا کریں۔ وتر میں دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ صاف کرے ورنہ دوبارہ پڑھے۔ عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ فالج کا حملہ ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔
بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا حیا الا ہدیتہ، ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة الا قضیتها، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا، یا اللہ اپنا بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں مساجد مدارس دین کے اداروں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہم مسلمان اگر کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال ابرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین ہو یا ہند ہو بے بس ہیں بے بس ہیں، یا اللہ ان کی نصرت فرما، ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔